اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، قرآن کریم پر گفتگو ہوتی ہے، بہت ساری آیات ہمارے معزز علماء ہمیں سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں اور لمحہ موجود سے جوڑتے ہیں معنی اور مفاہیم کہ آج قرآن کریم ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے۔ تا قیامت قرآن کریم ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا۔ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یہ 4 دن قرآن کریم کی آیات پر بات ہوتی ہے، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات ہم رکھتے ہیں اپنے عہد کے ایک جید ممتاز مفتی صاحب کی خدمت میں اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے لیے رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ ویڈیو کوسچنز ہوتے ہیں جو ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر تیار کرتے ہیں، لوگوں سے سوالات پوچھتے ہیں، وہ بھی ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ خواتین و حضرات، کسی تعارف کی ضرورت نہیں، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام مفتی محمد زبیر صاحب، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی۔ روزنامہ دنیا آپ کے مسائل اور ان کا حل جوابات آپ ہی عطا فرماتے ہیں۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بقرہ اور آیات 1 سے 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں۔ سوال یہ ہے کہ سعد شیخ صاحب کا سوال لاہور سے کہ کیا بیٹے کی پراپرٹی میں ماں کا حصہ ہوتا ہے جبکہ بیٹے کے آگے 4 بیٹے ہیں، بیٹی کوئی نہیں، نیز بیٹے کی وفات ہو چکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے پروگرام کا یہ ابتدائی اور پہلا سوال ہے، لیکن یہ غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، خاص طور پر
اس وجہ سے بھی کہ میراث اور ترکے سے متعلق ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے تصورات قائم ہیں کہ جو تصورات بالکل خلاف قرآن ہیں، خلاف اسلام ہیں، خلاف شریعت ہے۔ مثلا ہمارے ہاں لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر والد کا انتقال ہوتا ہے، اس کے بیٹے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کی بیوی ہے، تو میراث کے اندر ان کو حصہ ملے گا۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہ تاثر اور تصور بھی ہے کہ اگر فرض کریں کہ باپ یا والدہ موجود، بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹا غیر شادی شدہ ہے، بیٹی کا انتقال ہو گیا، بیٹی غیر شادی شدہ ہے، تو ہمارے ہاں اس کو بھی قبول کیا جاتا ہے اور یہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ ہاں اس بیٹے کی میراث میں باپ کو، ماں کو حصہ ملے گا، بیٹی کی میراث میں والدین کو حصہ ملے گا۔ یہاں تک تو بات عام ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ بات مروج ہے اور بالکل درست ہے۔ لیکن جو سوال آج آپ نے فرمایا، اس میں یہ سوال موجود ہے کہ بیٹے کا انتقال ہوا، اس بیٹے کے آگے 4 بیٹے ہیں، گویا کہ بیٹا شادی شدہ ہے، آگے اس کی بیوی ہے، آگے اس کے بیٹے موجود ہیں۔ تو اب یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، جو صاحب بھی سوال پوچھنے والے ہیں، سعد شیخ صاحب، کہ کیا اس بیٹے کا جب انتقال ہو جائے گا تو اس کے والدین کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ سوال کیوں پوچھا انہوں نے؟ دراصل اس کے پیچھے ایک غلط فہمی ہے۔ غلط فہمی انیق صاحب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب بیٹے کی شادی ہو گئی اور بیٹے کی ظاہر ہے کہ بیوی ہے جو کہ بہو ہے، اور بیٹے کی آگے اولاد موجود ہے، بیٹے موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں، بیٹا شادی شدہ ہونے کے بعد ایک لمبا زمانہ گزر چکا، والدین سے الگ ہو چکا، بیٹا کسی اور مقام پر رہتا، کسی اور ملک میں رہتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس بیٹے کا اگر انتقال ہوتا ہے تو اس کی بیوی کو تو حصہ ملے گا، اس کی بیٹیوں کو تو حصہ ملے گا، اس کے بیٹوں کو تو حصہ ملے گا، لیکن وہ جو گھر کے اندر اپنے ملک یا اپنے مقام یا اپنے مادری علاقے میں، اپنے پرانے علاقے کے اندر جو والدہ موجود ہے، جو والد موجود ہے، تو کیا بیٹے کو ان کو بھی حصہ دینا پڑے گا؟ بیٹے کے ترکے اور جائیداد اور میراث سے اس کو بھی حصہ ملے گا؟ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اب اس بیٹے کا اپنے والدین کی میراث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ خلاف شریعت تصور ہے، ناجائز تصور ہے، حرام تصور ہے۔ بیٹے کی کتنی ہی اولادیں کیوں نہ ہو جائیں، بیٹے کی کتنی ہی شادیاں کیوں نہ ہو جائیں، بیٹے کی کتنی ہی بیویاں کیوں نہ ہوں، یعنی 4 بیویوں تک کی اجازت ہے، بعض اوقات کوئی طلاق یا بیوہ یا طلاق وغیرہ کا معاملہ تو بیٹا دوسری شادی کرتا ہے، تیسری شادی، ارے کچھ بھی کرتا رہے، والدین کا حصہ شرعی طور پر نکالنا، ترکے جائیداد اور میراث میں ماں اور باپ کا حصہ ہونا تو فرض عین ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے قرآنی وارث۔ ماں باپ ہے ذوی الفروض اور ماں باپ ہے جبری وارث، ماں باپ ہے غیر اختیاری وارث، ماں باپ وہ وارث ہیں۔ میں نے ایک لفظ استعمال کیا جبری اور اضطراری، کیا مطلب؟ ماں باپ تبدیل شدہ نہیں ہوتے، تبدیلی ان کے اندر نہیں ہو سکتی۔ بیوی کا معاملہ کیا ہے؟ اگر بیوی ہے اور بعد میں شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق ہو جانے کے بعد اس سابقہ بیوی کو میراث میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے جو بہن بھائی ہوتے ہیں ان میں تبدیلی ممکن ہے۔ کیسے؟ بہن بھائی تو تبدیل نہیں ہوتے، لیکن وراثت کے اعتبار سے ان کے اندر تبدیلی یوں ممکن ہے کہ اگر مرنے والے کی اولاد پیدا ہو جائے بہن بھائی محروم ہو جائیں گے، اگر مرنے والے کی اپنی اولاد نہیں ہے تو پھر بہن بھائیوں کو ملے گا۔ تو دیکھیں کہ ایک صورت ایسی بھی آتی ہے گویا بہن بھائی بھی محروم ہو گئے، ایک صورت ایسی بھی آتی ہے کہ چچا کو، دادا کو، نانا کو حصہ نہیں ملتا، نانی کو حصہ نہیں ملتا۔ لیکن انیق صاحب والدین وہ وارث ہیں جن کو ہم فقہی فتوے کی اصطلاح میں اضطراری، غیر اختیاری، جبری وارث وہ کہتے ہیں کہ کسی صورت میں وہ محروم نہیں ہوتے، ہر صورت کے اندر ان کو حصہ ملتا ہے۔ پھر بالخصوص ایک اور بات بھی آپ کی اجازت سے ضمن میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، یہ سوال پوچھا گیا بیٹے کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بہت سارے علاقے اور کئی ایسے اربن ایریات، دیہاتی علاقے،
ان میں تو ایک عجیب بات رائج ہے، کسی طرح آپ تقریر کر کے سمجھا بجھا کر کے آپ مفتی ہیں فتویٰ دے کے دارالافتاء میں آئے ہوئے لوگوں کو جمعے میں کہیں پر بھی آپ سمجھا بجھا کر کے یہ بتا دیں گے ارے بھائی بیٹے کی کتنی اولاد کیوں نہ ہو، بیویاں کیوں نہ ہو، بیٹیاں کیوں نہ ہو، بیوی موجود ہو، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے ماں باپ کو حصہ ملے گا، لیکن بیٹی کے بارے میں اس تصور کو بہت سارے لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ان کے دماغوں میں کیا بات بیٹھی ہوئی ہے، بیٹی کی تو شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، بیٹی شادی ہونے کے بعد ماں باپ امریکہ میں رہ رہے، یا بیٹی بیاہ جانے کے بعد امریکہ دبئی چلی گئی ہے، وہاں پر اس کے آگے اولادیں ہو گئی، آگے اس کے پوتے پوتیاں، آگے اس کے نواسے نوازیاں، آگے اس کی اپنی اولاد ہو گئی۔ اب سمجھتے ہیں کہ اگر اس بیٹی کا انتقال ہوتا ہے تو میکے کے اندر جو ماں موجود ہے، اگر اس بیٹی کا انتقال ہوتا ہے تو میکے میں جو والد موجود ہے اس کا وراثت کے اندر کوئی حق اور حصہ نہیں ہے۔ یہ تصور بھی خلاف شریعت ہے۔ اچھا، اس تصور کے پیچھے کیا بات رائج ہے؟ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر لوگوں میں ایک تصور یہ ہے نا کہ بیٹی کی جب شادی کر دی جاتی ہے تو کہہ دیا جاتا ہے اب تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں، شوہر کے گھر سے تمہارا جنازہ آئے گا، اب تمہارا اس گھر میں کوئی معاملہ نہیں، کسی قسم کا کوئی انٹرفیئر نہیں، کوئی۔ یہ اس اعتبار سے کہنے کے لیے تو درست ہو سکتا ہے کہ ایک شفیق والد، ایک مشفقہ ماں اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرنے کے بعد تربیت کے طور پر یہ جملہ کہہ سکتے ہیں جس کا حاصل اور جس کا مقصود یہ ہونا چاہیے اور اس حد تک ہونا چاہیے کہ بیٹی اب جب تم جس گھر کے اندر بیاہی جا رہی ہو وہاں بنا کے رکھنا، اچھے انداز کے اندر رہنا، تم اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنا، تم اپنے ساس سسر کا وہاں پر خیال کرنا، تم اپنے شوہر کو مطمئن اور خوش رکھنا، اس اعتبار سے تو کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے دماغ کے اندر بر صغیر میں مشرقی روایات میں بالخصوص اگر کسی کے دماغ کے اندر یہ بات ہو کہ اب بیٹی کی بیاہ جانے کے بعد ہمارے گھر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، حرام تصور ہے، وہ قانونی وارث ہے، وہ شرعی وارث ہے، وہ بیٹی اگر فوت ہوتی ہے اس کے ذاتی مال میں میکے میں موجود اس کے والدین کو حصہ ملے گا، والدین میں سے اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے یہ بیٹی بال بچوں والے ہونے کے باوجود 7 سمندر پار بھی کیوں نہ موجود ہو، میکے میں ماں اگر فوت ہوتی ہے اس ماں کے میراث اور ترکے میں اس بیٹی کو بھی حصہ ملے گا۔ اچھا، یعنی بیٹی کا انتقال ہوا، جی، اس کا شوہر زندہ ہے، اس کے بچے زندہ ہیں، اس کے باوجود اس کے والدین کو حصہ ملے گا۔ جزاک اللہ، دیٹ از اے پوائنٹ، یہی بات ذکر کر رہا ہوں، شوہر کو بھی ملے گا، بیٹوں کو بھی ملے گا، بیٹیوں کو بھی ملے گا، اور ہر صورت میں ماں کو بھی ملے گا، ہر صورت میں باپ کو بھی ملے گا۔ اور یہ وہ چیزیں جس کے ہمارے بہت سارے دیہاتی علاقوں کے اندر لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کہتے ارے بھائی وہ بیٹی تو کب کی بیاہی جا چکی، اس کی شادی ہو گئی، اس کے بچے ہو گئے، وہ خود پوتے پوتیوں والی ہو گئی، نواسے نواسی والی، کچھ بھی ہو جائے، ارے وہ والدین کی شرعی وارثہ ہے۔ اور قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 11 کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ابوین والدین کے لیے ہر صورت کے اندر حصہ ملے گا، اور آگے بتایا کتنا حصہ ملے گا، 6 حصہ ملے گا اگر اولاد موجود ہے، اور اگر اولاد موجود نہیں ہے تو پھر ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3 حصہ ملے گا۔ اولاد موجود ہے تو بھی حصہ ملے گا، اولاد موجود نہیں ہے تب بھی حصہ ملے گا، مرنے والی بیٹی ہے تب بھی والدین کو حصہ ملے گا، مرنے والا بیٹا ہے تب بھی حصہ ملے گا، مرنے والی بیٹی شادی شدہ ہے تب بھی ملے گا، غیر شادی شدہ ہے تب بھی ملے گا، بیٹا شادی شدہ ہے تب بھی والدین کو ملے گا، غیر شادی شدہ ہے تب بھی ملے گا۔ یہی نقطہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، شرعی طور پر بیٹی وارث ہے، قانونی طور پر وارث ہے، اخلاقی طور پر وارث ہے، اور ساتھ میں یہ ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں یہی تو اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو اعلیٰ درجے کی ہم اسلام کی حسن معاشرت بیان کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے زمانہ جاہلیت میں صرف مردوں کو حصہ ملتا تھا، عورتوں کو تو حصہ ہی نہیں ملتا تھا۔ اچھا، پھر بڑی مشکل سے کرتے کراتے کو بہت زیادہ یونان کے اندر مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے، کوئی بہت زیادہ اپنے زمانے کے اندر مہذب اپنے آپ کو قرار دیتا تھا تو بس زیادہ سے زیادہ وہ کیا سمجھتا تھا، بیوی کو حصہ دے دیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ کیا حصہ ہے، باپ یا ماں کے مرنے پر غیر شادی شدہ بیٹی کو حصہ مل جاوے، بہت زیادہ کوئی۔ لیکن شادی شدہ بیٹی
جو گھروں میں جا چکی، بیائی جا چکی، اس کے انتقال کے بعد اس کے ذاتی مال سے میکے میں موجود ماں کو حصہ ملے، اس کا تصور بھی نہیں تھا، اس کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو ذوی الفروض قرار دیا، قرآن کا وارث قرار دیا، مستقل وارث قرار دیا، ذوی الفروض قرار دیا، جبری وارث قرار دیا، غیر اختیاری وارث قرار دیا، جو کسی صورت میں غیر متغیر، غیر متبدل ہے، کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میں نے اس سوال کے پیچھے جو باعث اور محرک تھا، جس کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوا، سوال کا جو منشا تھا، اس کو سامنے رکھ کر کے یہ جواب ذکر کر دیا ہے، تاکہ اصولی بحث سب کے لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اور چونکہ آپ نے ساتھ میں ایک مخصوص صورت بھی بیان کی ہے، وہ یہ کہ اس بیٹے کے آگے 4 بیٹے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے والدین کو ہر ایک کو 6ٹا حصہ ملے گا۔ اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 11 کے اندر اللہ رب العزت نے خود بیان کر دیا ہے۔ اور دیکھیں انیق صاحب، ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، حیران کن بات، ماں اگر موجود نہیں ہے نا، نانی موجود ہے، تو ماں کا حصہ نانی کو ملے گا۔ اچھا، ماں اگر موجود نہیں ہے، نانی موجود ہے، تو ماں والا حصہ نانی کو جا کر کے ملے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ شریعت اسلامیہ نے کس حد تک خیال رکھا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ریشو میں کمی ہو جاتی ہے، یعنی اس کے پرسنٹیج میں، ماں باپ کے پرسنٹیج میں یوں اس وقت ذرا کمی ہو جاتی ہے جبکہ اولاد موجود ہو، یعنی اس بیٹے کی، جیسے آگے 4 بیٹے بتائے یا بیٹیاں بیٹے موجود ہوں، پرسنٹیج میں کمی۔ لیکن یہ سمجھنا کہ میراث میں حصہ ملے گا یا نہیں، بالکل ملے گا، ترکے اور جائیداد میں حصہ ملے گا، شرعی، قانونی، اخلاقی، ہر اعتبار سے یہ قرآنی وارث ہیں، ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالکل آپ نے کلیئر کر دیا، کنفیوژنز دور ہو گئے۔ ایک سوال آپ کی گفتگو سے میرے ذہن میں آیا، بیٹی کا، یعنی بیٹی کسی کی بیوی بھی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، پراپرٹی ہے، آپ نے فرمایا کہ اس میں اس کی ماں کا حصہ ہے، اس کے باپ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو بیٹی پراپرٹی کی مالک بنی وہ شوہر کی رقم سے بنی۔ 1 کروڑ روپے کا کوئی پلاٹ ہے بیٹی کے پاس، بیٹی مر گئی، کسی کی بیوی ہے وہ، اب اس 1 کروڑ پلاٹ کی جو قیمت ہے، اس میں والدین کو حصہ جائے گا؟ جی، اس میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو میں نے تفصیل ذکر کی تھی، اس میں نے ایک لفظ کہا تھا کہ بیٹی کے ذاتی مال میں، بیٹی کے ذاتی مال میں۔ اب ذاتی مال کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ذاتی مال تو یہ ہے کہ جو بیٹی اگر خود سے کچھ کماتی ہے، ایک تو وہ اس کا ذاتی مال ہو گیا، دوسرے نمبر پر بیٹی کو اس کے ماں باپ زیورات جہیز کے اندر جو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، 2، تیسرے نمبر پر جو اب آپ نے سوال کیا، اس میں جو پراپرٹی ہے، اگر وہ پراپرٹی شوہر نے اپنے ذاتی پیسوں سے کمائی اور بنائی ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تک شوہر زندہ ہے، اس شوہر کے اس پراپرٹی میں تو بیوی کا بھی حصہ نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ ماں باپ کی طرف جائے، بیوی کے ماں باپ کی طرف۔ بات یہ ہے کہ جو اس کا ذاتی حصہ، ذاتی حصے سے مراد یہ کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، اور شوہر کے کمائے ہوئے پیسے سے جو پراپرٹی شوہر نے بنائی تھی، اس میں جتنا حصہ بیوی کو ملے گا، اس حصے کے اندر ماں باپ کو بھی حصہ ملے گا۔ اچھا، اس طریقے سے یہ تقسیم ہو گیا، شوہر کا انتقال ہوا، شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کو اس کا حصہ ملا، اولاد ہونے کی صورت میں 8واں حصہ ملتا ہے، بیوی کو مل گیا۔ اب جب بیوی کا انتقال ہوگا تو اس بیوی کے انتقال کے بعد بیوی کے ماں باپ کو بھی ملے گا، گویا کہ یہ بھی دراصل بیوی کا ذاتی مال ہے، اگرچہ وہ شوہر کی طرف سے میراث میں ملا ہو۔ ٹھیک، اس ترتیب سے یہ ماں باپ کے پاس بھی جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال اب بھی قائم ہے، یعنی کلیئر ہو گئی یہ بات، آپ نے بہت اچھی بات تینوں حصے بیان فرما دی ہے۔ شوہر نے بیوی کو ایک پلاٹ کا مالک بنایا، مالک اس کو بنا دیا، اگر بنا دیا، یہ بھی بہت اچھا سوال، بالکل ویری گڈ، کہ اگر اپنی زندگی کے اندر شوہر نے اپنی بیوی کو ایک پلاٹ کا مالک بنا دیا اور بیوی مالک ہو گئی، 1 کروڑ کا جتنے کا بھی ہو، اور بیوی مالک بن گئی، جب بیوی مالک بن گئی، ابھی شوہر زندہ ہے، تب بھی اس بیوی کے مرنے کے بعد اس پلاٹ میں بیوی کے ماں باپ کو بھی حصہ ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی وجہ یہ کہ بیوی مالک بن چکی ہے، اور آپ نے ایک لفظ کہا کہ شوہر نے بیوی کو مالک بنا کر کے دے دیا، اس کے نام کر دیا، اس کو باقاعدہ جب دے دیا، اب جب بیوی کا انتقال ہوگا تو اس کے ماں باپ کو بھی میراث میں حصہ ملے گا۔ اور یہی تو وہ اہم نقطہ ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر اس بات کو نہیں سمجھا جاتا، اور میں یہی بات ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اور آج اچھا ہوا آپ نے جب یہ سب ہمارا مکالمہ ہوا، تو میں ایک بات اور ذکر کرنا چاہتا ہوں،
اور وہ آج آپ کے پروگرام کے توسط سے خدا را ہمارے مملکت خداداد پاکستان کی مساجد کے ائمہ سے میں درخواست کرتا ہوں، اس بات سے زیادہ تو کسی بات کی اہمیت نہیں ہوتی نا جو اللہ کا قرآن بیان کر دے، جو سورہ نساء بیان کر دے، اس کی غیر معمولی اہمیت تھی تبھی تو اللہ نے پورے رکوع اتارے۔ برائے کرم ان کنفیوژن کو کیوں دور نہیں کرتے؟ برائے کرم کیوں نہیں مساجد میں ان سب باتوں کو بیان کیا جاتا؟ کیوں نہیں مساجد کے اندر، میڈیا پر، درس قرآن میں، لیکچرز کے اندر، ایون کہ میں تو آگے بڑھ کر کے یہ کہوں گا اسکولوں کے نصاب تعلیم کے اندر کیا خوبصورت اسلام کی تعلیمات ہیں، کیا خوشگوار، خوشنما اور شاندار تعلیمات اسلام ہے۔ تو ان تعلیمات اسلام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور مساجد کے ائمہ سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں میراث، ترکے، جائیداد کے تفصیلی احکام کو باقاعدہ جمعے کا موضوع بنائیں، وہاں لوگوں کو بتائیں، اس سے اسلام کی محبت بھی پیدا ہوگی، خوشگوار خوشنما تعلیمات بھی سامنے آئیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں نے جو دوسروں کے حقوق مار کے رکھے ہوئے کم از کم اس حق تلفی سے بھی لوگ رکیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حقوق بعض مرتبہ لا علمی کی بنیاد پہ مار دیے جاتے ہیں، جس طرح آپ نے آج ہم سب کو تعلیم فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ وراثت کے احکام سیکھو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور وراثت کے احکام سیکھو، علموا الفرائض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا۔ اور ایک جگہ یہ بھی آیا کہ اپنے بچوں کو سکھاؤ، اور ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی، علموا الفرائض فإنها نصف العلم، میراث کے احکام سکھاؤ، تعلیم دو، سلیبس کا حصہ بناؤ، کریکلم کا حصہ بناؤ، تعلیم کا جز بناؤ، اور فرمایا آدھا علم ایک طرف، یہ آدھا علم ہے، اللہ اکبر، اس کو نصف علم کہا گیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کو نصف علم کہا جا رہا ہے۔ اور آج بھی عجیب و غریب بات یہ انیق صاحب، کئی دفعہ کئی ساری مجالس میں جب لوگ سوال جواب کی نشستیں ہوتی ہیں، جب ہم ذرا یہ احکام بیان کرتے ہیں تو لوگ اس طرح سے سن رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اچھے خاصے لوگ اہل علم و دانش ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، یونیورسٹیز کے پروفیسر ہیں، لیکچررز ہیں، اور وہ اس طریقے سے اس کو سن رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ان کے سامنے یہ پہلی مرتبہ بات آ رہی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو ہم ان کو بتاتے ہیں بھائی یہ تو آپ اٹھا لیجئے، ہمارے یہ کسی مفتی مولوی صاحب کی بات ہی نہیں ہے، اٹھائیے سورہ نساء، آیات ہم بتا رہے ہیں، ہم پڑھ دیتے ہیں عربی کے اندر آیات، ترجمہ پڑھ لیجئے۔ کیا کیا جزوی طور پر اللہ رب العزت نے اس کو بیان نہیں کیا، ہر چیز کو واضح کر کر کے کلیئر کر کے بیان کیا ہے۔ اس کو کریکلم کا بھی حصہ ہونا چاہیے، جمعے کے خطبات کا بھی حصہ ہونا چاہیے، اس کو سوال جواب کے اندر بھی ذکر کرنا چاہیے، دروس قرآن کے اندر بھی اس کو بیان کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فائزہ افتخار صاحبہ کا سوال ہے لاہور سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب کیا خواتین کو اپنی تعلیم کے لیے اپنے شہر سے باہر جانا پڑتا ہے، کبھی کبھار کبھی ملک سے باہر جانا پڑتا ہے، کیا دین اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں اس سوال کے جواب کے اندر بھی قدر تفصیل ہے، اور وہ تفصیل میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام خواتین کی تعلیم کی ہرگز ممانعت نہیں کرتا، حوصلہ افزائی کرتا ہے، پڑھانا چاہیے، زیادہ پڑھانا چاہیے، ضرور پڑھانا چاہیے۔ اور پتہ نہیں کون لوگ ہیں خواہ میں یہ کہاں سے پروپیگنڈا نکالا کہ اسلام جو ہے وہ خواتین کی تعلیم پر پابندی لگاتا ہے، کہاں سے پابندی لگاتا ہے؟ ہرگز نہیں کرتا، بلکہ حوصلہ افزائی کرتا ہے، قیادت کرتا ہے، اور اس سلسلے میں سیادت ہے۔ آپ بتائیے نا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عالمہ کون ہو سکتی ہیں؟ وہ مفتیہ اور اپنے زمانے کی عالمہ، ان سے بروی جو روایات اور ان سے بیان ہوئی جو روایات ہیں، ان کی تعداد نہ تو درجنوں میں ہے، نہ سینکڑوں میں، بلکہ ہزاروں کے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ روایتیں سب سے زیادہ ہیں، اور پھر اس کے بعد جس شخصیت کی روایتیں سب سے زیادہ ہم تک پہنچی ہیں وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقریباً 2500 کے قریب روایات ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں۔ تو کسی صورت میں بھی اس کی حوصلہ شکنی کی کوئی بات اور کوئی تصور نہیں۔ حضرات صحابہ کرام میں ایک بڑی تعداد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتوے پہ دستخط کروایا کرتی تھی، اور ان سے باقاعدہ مسئلہ پوچھا کرتے تھے، اور خلفائے راشدین ان سے مشاورت کیا کرتے تھے، اور بہت سارے اجلہ بڑے بڑے صحابہ کرام پردے کے پیچھے جا کر کے شرعی مسائل کے اندر ان سے رہنمائی لیا کرتے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ان کی جانب سے ان کی تشکیل تھی،
وہ مأمور تھی اس بات پر. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری گھریلو زندگی جو تم دیکھو, تمام ازواج مطہرات, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی فرمایا, دیگر ازواج مطہرات سے, اس کو بھی قوم کے لیے, امت کے لیے بیان کیا کرو. آج ہم حدیث کی جو کتاب اٹھاتے ہیں, آخر کے اندر عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, کتاب الطہارت, کتاب الصلاۃ, وطر سے متعلق, تہجد سے متعلق, نمازوں سے متعلق, پاکی ناپاکی کے احکام سے متعلق, یہاں تک کہ وہ تجارت, بزنس, سود کے احکام سے متعلق, حدود و تعزیرات و جہاد سے متعلق, حج سے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایتیں موجود ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حج بھی فرمایا. حج کے احکام بے شمار ان سے مروی ہیں. تو اس لیے خواتین کی تعلیم کی اسلام باقاعدہ طور پر, مکمل طور پر حوصلہ افزائی کرتا ہے. اور میں اس کی ایک اور بات بھی, لاجیکل, ایک منطقی اور عقلی وجہ بھی بیان کروں, وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو دیندار طبقات ہوتے ہیں, اعلیٰ درجے کے, یعنی جو متقی, پرہیزگار, صلحاء لوگ, علماء لوگ, تو ان کے گھروں کے اندر خواتین کو بیماریاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ یقیناً ہوتی ہیں. سرجری کی بھی ضرورت پیش آتی ہے, ڈاکٹری, طبی, میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت سارے علاج کی ضرورت پیش آتی ہے. تو ہر عالم دین, ہر بزرگ, ہر متقی آدمی اور ہماری بے شمار مائیں بہنیں, ان کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ میڈیکل کا جتنا پروسیس ہے وہ ہم فیمیل ڈاکٹر کے ذریعے سے ہم علاج کروائیں. صحیح بات ہے, یہ صحیح ہے, بہت اچھا. شرم ہے, حیا ہے ہماری عورت کی. اچھا, جب آپ کی ہماری یہ خواہش ہے تو اسی خواہش کے ضمن کے اندر, اسی خواہش کے بیک گراؤنڈ اور پس منظر میں گویا کہ ہم خواتین کو ڈاکٹر بنانے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں نا. اگر ہماری یہ چاہت ہے کہ بھئی ہمارے گھر کی خواتین کا علاج کوئی خاتون ڈاکٹر, لیڈی ڈاکٹر کرے, تو پھر یہ کب ہوگا؟ اگر خواتین لیڈی ڈاکٹر نہ بنے تو پھر علاج کیسے ممکن ہوگا؟ جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری گاڑی خراب ہو گئی اور اس کا میکینک, میرے گھر کی عمارت کا کوئی پلستر کرنے والا کوئی بندہ ہو جو آ کر کے یہ کام کرے, تو اس کے ضمن کے اندر آپ نے گویا اس ضرورت کو تسلیم کر لیا کہ ایک مستری ہونا چاہیے, ایک الیکٹریشن مین ہونا چاہیے, ایک پلمبر ہونا چاہیے, اسی طریقے سے ایک میکینک ہونا چاہیے. یہ آپ نے ضرورت کو خود تسلیم کر لیا. تو آج ہم اس ضرورت کو خود تسلیم کرتے ہیں, لہذا خواتین کو ڈاکٹر بھی بننا چاہیے, زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی جانا چاہیے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اسلام نے کچھ حد بندیاں بیان کی ہیں, اور ان حد بندیوں کی جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے, اس کی ضرورت کی اور زیادہ شدت کے ساتھ ان کی ضرورت کا احساس پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے. مثلا اگر اپنے شہر کے اندر خاتون ہے, وہ اگر جاتی ہے دینی تعلیم, یا جس کو ہم عصری تعلیم, جدید تعلیم کہتے ہیں, وہ حاصل کرنے کے لیے تو پردے کا اہتمام کرے, زیب و زینت طلبی سے احتراز کرے. اگر مسافت شرعیہ کے بقدر سفر ہے, یعنی 48 میل, جس کو 78 کلومیٹر کہا جاتا ہے, اگر اتنا ہے تو پھر محرم کے ساتھ آنے جانے کا اہتمام کرے. محرم میں والد, بیٹا, عاقل بالغ اگر بیٹا موجود ہے, بھائی ہے, شوہر ہے, یہ حضرات بڑے اگر بزرگوں میں سے کوئی خاندان کے دادا, نانا, وہ جا سکتے وہ جائے. تو یہ ہے ایک شرط, یہ ہو گئی. اور یہ جتنی باتیں میں نے ذکر کی ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ باتیں کہاں سے ذکر کی. تو میں آپ کو جلدی 2-4 آیتیں سنا دیتا ہوں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ, اب آپ اس کا ترجمہ جانتے ہیں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, آپ جانتے ہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. مفتی صاحب, یہ ساری آیات جی یقیناً. اچھا, یہ تمام یہ ایک عمومی آیات ہیں. یہاں پر بات ہو رہی ہے خصوصی. ہر لڑکی ہماری MBBS نہیں کرتی, جیسے آپ نے ڈاکٹر کی بات کی, ورنہ وہ IT ہے, اکنامکس ہے, وغیرہ وغیرہ. ہماری خواتین بہت آگے جا رہی ہیں. لیکن اب میرا جو سوال ہے اس ذیل میں وہ یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی ہماری MBBS کر کے FRCS کرنے انگلینڈ جا رہی ہے, تو اس کے ساتھ محرم کون ہوگا, ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ, اور دیگر مسائل جو آپ نے بیان فرمائے. تو کیا کوئی اس سلسلے میں رعایت یا نرمی ہے؟ اس سلسلے میں ایک گزارش ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے ساری تفصیل بیان کی, یہ تو ہے شہر میں رہتے ہوئے. شہر میں رہتے ہوئے یہ سارے احکام ہیں کہ یہ ساری چیزوں کا خیال کرے. اچھا, اگر کوئی خاتون, کوئی لڑکی, ہماری کوئی ماں بہن, وہ جاتی ہے باہر ملک میں, جیسے کہ آپ نے مثال دی, تو اس میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے. ایک ہے قیام, ایک ہے سفر. قیام کے دوران میں
اس کے گھر والوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کا قیام محفوظ ہو، درست ہو، اس کی تمام ضروریات کو پورا کیا جائے. وہاں پر کسی محرم کا رہنا ضروری نہیں ہے، لیکن سفر کے دوران آنے جانے کے لیے کسی نہ کسی محرم کا ہونا ضروری ہے. جب ایک مرتبہ کسی جگہ پر پہنچ گئی، اب وہ جب وہاں پر پہنچ گئی، اب وہ قیام ہے، اب وہ بورڈنگ ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اگر کہیں قریب میں جائے گی بھی تو وہ کوئی 78 کلومیٹر دور نہیں جا رہی، لہذا وہ درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. صرف سفر کے دوران میں محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے. اور آپ نے کیا سبحان اللہ کیا بات فرما دی کہ عورت کی تعلیم کے حصول میں دین کبھی رکاوٹ نہیں بنتا، بلکہ فیوریبل حالات پیدا کرتا ہے. عورت حوصلہ افزائی کرتا ہے. ایک عورت نے تعلیم حاصل کی، علم نسلوں تک آیا. مرد نے تعلیم حاصل کی، علم دہلیز تک آیا. مرد بنتا ہے، فرد تیار ہوتا ہے، عورت بنتی ہے، نسل تیار ہوتی ہے. سبحان اللہ. دوسری بات آپ نے بالکل کلیئرلی یہ فرمائی کہ اگر عورت، ہماری لڑکی اپنے شہر سے دوسرے شہر جا رہی ہو پڑھنے کے لیے، یا اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک جا رہی ہو پڑھنے کے لیے، کوئی ممانعت، کوئی قباحت نہیں، بس وہ جو شرعی حدود ہیں ان کا خیال رکھا جائے. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی شرعی حدود ہیں، یہ ساری وہ شرعی حدود ہیں جو کوئی بھی باضمیر، کوئی بھی اقدار رکھنے والا، اچھی سوچ رکھنے والا باضمیر والد، ہر شخص یہی چاہے گا. اب مثال کے طور پر یہ ہے کہ اس کا بے محابہ مردوں اور عورتوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، بالکل صحیح ہے، ہر آدمی چاہے گا، ہر والد چاہے گا. اسی طریقے سے وہ اس طریقے سے اپنا لباس غلط بھڑکیلا قسم کا نہ ہو کہ لوگ اس کی طرف، یہ ہر ایک والد چاہے گا عزت دار لباس ہو، اچھا لباس ہو، مہذب لباس ہو، ہر ایک چاہے گا. حجاب عبایا کا اہتمام کیا جائے، ہر والد چاہے گا. ہر باضمیر بھائی چاہے گا کہ میری بہن ایسا ہو، تو بالکل ٹھیک ہے، اس کا اہتمام کیا جائے، اور پھر اس میں شرعاً کوئی رکاوٹ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ اپنے مملکت میں تعلیمی سہولتیں اتنی زیادہ ہوں کہ یہاں سے لوگوں کو باہر جانا ہی نہ پڑے، اور یہاں زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیاں ہوں، گرلز کی یونیورسٹی الگ ہوں، بوائز کی الگ ہوں، اس کا اہتمام ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہی یعنی ہمارے اسلاف نے یہی کیا. جی. اچھا مفتی صاحب، اگر بیوی سسرال والوں کے ساتھ نہ رہنا چاہتی ہو اور شوہر کہے کہ وہیں رہنا ہے، تب بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ جبکہ شوہر جاب کے سلسلے میں دوسرے شہر میں رہتا ہے، بیوی کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، بیوی اگر نہ مانے تو کیا یہ شوہر کی نافرمانی ہوگی؟ سوال پوچھا ہے صبا صاحبہ نے. دیکھیں اس کا بہت ہی مختصر جواب یہ ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، تو یہ بات اصولی طور پر غلط ہے. اگر وہ جاب پلیس کے اندر ہے، کسی بزنس، تجارت یا نوکری ملازمت کے سلسلے میں کہیں پر مقیم ہے، تو پھر ایسی صورت میں شوہر کو چاہیے، اگر سہولت موجود ہے، گھر کا انتظام ہو سکتا ہے، معاشی اعتبار سے حالات درست اور برابر ہیں، تو بیوی بچوں کو ساتھ رکھنا چاہیے. اور اگر بعض اوقات معاشی اعتبار سے مجبوری ہوتی ہے، معاشی اعتبار سے کمزوری ہوتی ہے، اتنی مالی سپورٹ نہیں ہوتی، تو وہ اگر اپنی بیوی کو اپنے سسرال یعنی اپنے گھر والے ماں باپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو شرعاً اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اس میں 2-3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ وہ الگ گھر کا مطالبہ، وہ سسرال کے ساتھ نہیں رہنا. اس میں 2 باتیں ہیں، بلکہ 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے، اگر عورت یعنی جو بیوی ہے وہ متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مڈل کلاس، تو ایسی صورت میں شوہر پر شرعاً واجب ہے کہ اگر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی بیوی کو رکھنا ہی چاہتا ہے تو بیوی کے لیے علیحدہ کمرے کا انتظام کرے، کچن، واش روم، باتھ روم وغیرہ علیحدہ ہونے کا انتظام کرے. یہ شرعاً شوہر پر واجب ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر عورت اپنا کھانا پکانا الگ کرنا چاہتی ہے تو شرعی طور پر عورت کو اس بات کا بھی اختیار ہے. اور ان سب باتوں کا وہ مطالبہ کر سکتی ہے. یہ ہو گئی وہ خاتون کہ جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے. ایک اور خاتون ہے جو غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی،
یعنی اپنے میکے اپنے والدین کے ہاں بھی کوئی دنیاوی خاص سہولتیں وغیرہ بالکل نہیں تھیں. جیسے ہمارے دیہات سے آئی ہوئی کئی ساری خواتین ہوتی ہیں اور وہاں بڑے لمبے چوڑی محنت کے کام کیا کرتی ہیں, بکریوں کے کام, جانوروں کے کام, بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں, بہت سارا مٹی ڈھونا اور حتیٰ کہ جانوروں کی پرورش تک کے کام, دودھ دوہنا, گھاس رکھنا, چارہ ڈالنا وغیرہ وغیرہ. اگر اس قسم کے گھرانے سے تعلق رکھنے بلونگ کرنے والی خاتون ہے تو ایسی صورت میں شوہر کو وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ میرے لیے الگ کمرہ ہو. علیحدہ کمرہ تو شوہر کی طرف سے گھر کے اندر اس کو فراہم کرنا واجب ہے, لیکن باقی چیزیں مشترکہ بھی اگر ہوں تو چل جائیں گی, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مثال کے طور پہ واش روم ہے, کچن ہے, باہر کی جو ضروریات کی جو چیزیں وہ اگر مشترکہ بھی ہوں تو بھی ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شوہر اس سلسلے میں گناہگار نہیں ہوگا. البتہ اگر عورت اپنی مرضی سے اپنا کھانا پکانا الگ کرنا چاہتی ہو تو عورت کو اس بات کا بھی اختیار ہے. یہ دو کیٹیگریز ہو گئی. اب آ جاتے آخری تیسری کیٹیگری, وہ یہ ہے کہ وہ خاتون اپنے میکے میں اعلیٰ درجے کی سہولتوں میں رہنے والی تھی, مالدار گھرانے سے تعلق رکھنے والی تھی, گھر کے اندر میکے میں اپنے والدین کے ہاں بھی اس کو بہت ساری سہولتیں میسر تھی. تو اب انیق صاحب فتویٰ یہ ہے, فقہی شرعی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ شوہر پر شرعاً واجب ہے کہ مکمل طور پر بیوی کو علیحدہ مکان اور گھر فراہم کرے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے پر اس کو مجبور کرے گا, نہیں. اب ایسی صورت میں شوہر پر شرعاً واجب ہے, شرعاً لازم ہے بیوی کے لیے علیحدہ مکان کا انتظام کرے, علیحدہ گھر کا انتظام کرے. یہ جو میں نے 3 کیٹیگریز بیان کی ہیں, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے ہر سمجھدار آدمی, اہل دانش آدمی سمجھ سکتا ہے. اسلام کی چاہت یہ ہے عورت کو پریشانی میں نہ ڈالا جائے. جو جس طرز کا اس کا لائف آف سٹائل تھا اپنے ماں باپ کے گھر میں, آپ اس سے بہتر دیں اور اس درجے تک کم از کم ضرور فراہم کریں. لیکن آپ اس سے زیادہ آگے بڑھتے ہیں تو شرعاً کوئی رکاوٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کی بیوی آپ جتنی سہولتیں دینا چاہیں, لیکن اس سے کم کرنا یہ غلط ہوگا. چنانچہ حضرات فقہا نے آج کل کے جدید فتاویٰ کے اعتبار سے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر, یہ تو میں نے گھر کے اعتبار سے بات کی نا کیونکہ انہوں نے سوال پوچھا کہ وہ سسرال کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, اگر وہ خاتون ایسے مالدار اور صاحب ثروت والدین کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جہاں پر اس کے لیے علیحدہ ملازمین موجود تھے, ماسیاں کام کرنے والی موجود تھیں, گھر کے اندر نوکر چاکر موجود تھے, تو اب شرعاً شوہر پر بھی واجب ہے اپنی بیوی کے لیے گھر کے اندر ملازماؤں کا اور افراد کا, ورکرز کا باقاعدہ انتظام باہم کرے اور ان کو بندوبست کر کے دے. وہاں پر ماسی تھی, یہاں پر بھی ماسی رکھے, اور وہاں پر وہ بیٹھ کر کے اپنے بیڈ پر, اپنے صوفہ سیٹ پر آرڈر چلایا کرتے تھی, یہاں پر بھی آپ کو وہی انوائرمنٹ دینا ہے. ہرگز آپ یہ نہیں کریں کہ جناب وہاں پر تو وہ آئس کریم, ہوٹلنگ, کھانا, اعلیٰ درجے کے لباس, شاندار قیام, طعام, علاج, معالجہ, لباس, سب کچھ اعلیٰ درجے کی فیسلٹیز اور سہولیات کے ساتھ تھا. اب آپ آ کر کے اس کو اپنے گھر کے اندر مجبور کریں, نہیں آپ اس طریقے سے تنگ دستی کرو, اس طریقے سے کم طریقے سے, یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. جو سہولتیں وہاں پر تھی اس سے زیادہ دو, اگر زیادہ نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کے لیول کے برابر دو, تاکہ یہ میاں بیوی کا زندگی گزارنے کا باہمی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اچھے طور پر باقاعدہ بندوبست اور انتظام ہو سکے اور اس کے اندر کسی قسم کی ناچاقی پیدا نہ ہو. یہ تفصیل ہے, اس تفصیل کے مطابق. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی ذیل میں 2 سوالات ذہن میں آ رہے ہیں. یہ شوہر صاحب تنہا کیوں رہ رہے ہیں, کیا بہتر یہ نہیں کہ بیوی ساتھ رکھی جائے؟ میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی. ایک بات یہ ہے نا کہ وہ ساتھ رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اسوہ قیامت تک کے لیے روشن مثال ہے. جب بھی آپ سفر فرماتے تھے ہمیشہ بیوی ساتھ ہوتی تھی؟ بالکل, ہمیشہ اس بات کا اہتمام کیا جاتا تھا سوائے جہاد کے سفر. یقیناً وہ جہاد وہ تو ظاہر ایمرجنسی کے حالات تھے, وہ تو سفر نہیں ہوتا. لیکن اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے عمرے کا سفر ہے, صلح حدیبیہ کے واقعے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو معلوم ہے, پھر حج کا سفر جیسا کہ میں نے بھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات میں سے کئی ساری ازواج مطہرات ورنہ چند تو ضرور ہوا کرتی تھی, تو اس کا باقاعدہ اہتمام فرمایا
کرتے تھے. اسی لیے میں نے اس جواب کے شروع کے اندر یہ بات ذکر کی کہ شوہر کا اپنے آپ کو علیحدہ رکھنے پر اصرار کرنا غلط ہے. بیوی کو ساتھ رکھنا چاہیے, اسی کا اہتمام کرنا چاہیے. ہاں البتہ بعض اوقات یہ مجبوری ضرور ہوتی ہے کہ معاشی مجبوری ہوتی ہے, یا بندہ وہ جو شوہر ہے وہ مزدوری کرنے کے لیے گیا ہوا, اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے, تو ایسی صورت میں پھر بیوی کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے. بالکل بالکل, یہ دو طرفہ معاملہ ہے. مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم, آئی ایم ایس جویریہ. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عشاء کی اذان سنے بغیر اگر ہم سو جائیں تو جب نماز کے لیے اٹھیں تو آپ عشاء کی نماز کے ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے, اور اسلام کی روح سے تہجد کا کیا صحیح وقت ہے وہ دیکھیے اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ انہوں نے سوال میں یہ پوچھا کہ اگر کوئی عشاء کی اذان کے وقت میں سو گیا یا اس کے بعد سو گیا, اب جب وہ نماز کے لیے اٹھے تو پھر ساتھ میں اس کو چاہیے کہ وہ عشاء کی نماز بھی پڑھے اور تہجد بھی پڑھے. میں اس سلسلے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ سوال کیوں پیدا ہو, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. اس کے پیچھے اصل میں مسئلہ یہ ہے, ایک تصور یہ بیٹھا ہوا ہے کہ تہجد کا نیند کے ساتھ ایک کانٹیکٹ اور تعلق قائم کر دیا گیا ہے. حالانکہ یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ تہجد کا نیند کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک حصے میں آرام فرماتے تھے, پھر آرام فرما کر کے نیند سے بیدار ہوتے تھے اور اٹھ کر کے باقاعدہ تہجد کا اہتمام فرمایا کر ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ اور معمول مبارک رہا. لیکن اس نیند کو شریعت کا پارٹ اس اعتبار سے کہ آپ اس کے بغیر تہجد کو ہی نامکمل سمجھیں, اور آپ اس نیند کو باقاعدہ تہجد کا ایک جزء سمجھیں اور ایک جزو لازم کے طور پر قرار دیں, ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو طرح کی سنن ہے, ایک ہوتی ہے سنت عادت اور ایک ہوتی ہے سنت عبادت. یہ جو سنت عادت ہوتی ہے اس کو سنت زائدہ بھی کہا جاتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی یہ عادات کے مطابق, جیسے کہ ایک انسانی ضروریات کے مطابق, مثال طور پہ کھانا ہے, پہننا ہے, سرما لگانا ہے, اسی طرح سے نیند کرنا ہے, بیدار ہونا ہے, یہ ساری سنن ہے. سنت کا تو مطلب ہوتا ہے طریقہ, سنن ہے, لیکن یہ ساری سنن عبادات نہیں, سنن عادات ہیں. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ, معمول مبارک. لیکن ایک ہوتی ہے سنت عبادت کہ کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے پارٹ کے طور پر, عبادت کے طور پر کیا ہو, وہ بالکل الگ چیز ہوتی ہے. تو رات کو نیند کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عادت مبارکہ ہے, معمول مبارک ہے. انسانی ضرورت جو ہوتی ہے اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند اور آرام فرمایا کرتے تھے. تو ایک تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ تہجد کا نیند کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر آپ تہجد کو نیند کے ساتھ لازم قرار دیں گے تو اس کا مطلب یہ, اچھا بعض لوگ تو اتنے عجیب اس میں سختی کا معاملہ کرتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نیند نہیں کی تہجد ہی نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا بھر کے تمام فوجی حضرات, چوکیدار حضرات, گن مین حضرات, گارڈ حضرات وہ تہجد پڑھ ہی نہیں سکتے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا دنیا بھر کے وہ تمام کے تمام لوگ جو نائٹ شفٹوں میں کام کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ تہجد نہیں پڑھ سکتے, ان سے تہجد ہی ختم ہو گئی. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ ایک معمول ضرور ہے, انسان اگر تہجد کی عادت بنائے صحیح ہے, لیکن اگر نیند نہیں کی تہجد پڑھ سکتا ہے. اب میں اپنی بہن کو سوال کے جواب میں یہ بات ضرور ذکر کروں گا کہ اگر کسی کی آنکھ لگے اور پھر وہ بیدار ہو, عشاء کی نماز پلس تہجد کے نوافل اگر وہ پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی نیند نہیں کرتا تب بھی وہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے, تو عشاء کی نماز کے بعد بیدار حالت میں وہ نیند نہیں کر چکا, سویا نہیں ہے, اب بھی اگر وہ تہجد پڑھنا چاہے تو تہجد پڑھ سکتا ہے. اس کا نیند کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو انہوں نے ایک مخصوص شکل بنائی ہے کہ جناب اگر کسی کی آنکھ لگ گئی, اذان کے بعد اگر کوئی سو جائے پھر جب اس کی آنکھ کھلے, تو ایسا کچھ نہیں ہے تہجد کے لیے. آپ کو عشاء کی نماز بہرحال فرض ہے وہ پڑھنی ہے, نیند کی ہو نہ کی ہو. اور جہاں تک تہجد کا تعلق ہے عشاء کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں. البتہ یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تہجد کا اصل ریئل ٹائم ہے کون سا؟ اصل ریئل حقیقی ٹائم ہے آخری ثلث لیل, یعنی رات کا سب سے آخری تہائی حصہ, فجر سے ذرا پہلے, فجر سے ذرا پہلے, صبح صادق سے پہلے والا, یعنی جو شب کا بالکل آخر والا حصہ.
وہ ہے اصل میں تہجد کا ٹائم، اور وطر کا بھی وہی ٹائم ہے۔ اصل وطر اور تہجد اس وقت میں پڑھنا چاہیے، اور یہی ساری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک رہا۔ لیکن آج کل چونکہ قوا، خوراکیں، طاقتیں کمزور ہیں، بعض لوگوں کا معاملہ یہ کہ وہ اٹھ نہیں سکتے، بیماریوں کا معاملہ ہوتا ہے، یا بعض لوگوں کی اٹھنے کی عادت نہیں ہوتی، یا جیسے کہ شہروں کے اندر ایک بڑی مصیبت تو ہمارے ہاں یہ ہے، early to bed, early to rise makes you healthy, wealthy and wise۔ زبان کی حد تک ہر کوئی بولتا ہے، لیکن اس کو اوپر عمل کوئی بھی نہیں کرتا، رات گئے تک جاگتے رہتے ہیں۔ اب اگر آپ رات گئے تک جاگتے رہے تو پھر فجر کے وقت تہجد سے پہلے آپ کیسے اٹھیں گے؟ نماز فجر کے لیے اٹھنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہو تو اگر کوئی آدمی عشاء کے فرضوں کے بعد 2 سنتوں کے بعد اگر کوئی تہجد کی نیت سے نوافل پڑھ لے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تہجد کا اجر و ثواب اس کو مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اس طریقے سے تہجد کے ثواب سے محرومی سے بچ سکتا ہے، اور وہ تہجد کی نماز پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد وہ باقاعدہ وطر کی نماز پڑھ کر کے جا کر کے آرام کر سکتا ہے، سو سکتا ہے۔ اس طریقے سے بھی تہجد کا اجر اور ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ تہجد کے لیے نیند کرنا یا سونا شرعاً کوئی ضروری نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بات آپ نے درمیان میں فرمائی، بڑی اہم بات، کہ جیسے شہری علاقوں میں عام طور پر دیر تک جاگنے کا رواج، صرف ایک بات عرض کر دیتے ہیں ہم کہ عشاء کی نماز کے بعد غیر ضروری طور پر جاگنا بالکل غلط ہے۔ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک یہ پسندیدہ عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوکیدار اور تدارس علم، یعنی کوئی علم کا اگر کوئی مطالعہ یا اسٹڈی اور مذاکرہ کرنے والا، ان کے علاوہ کسی کے لیے بھی رات کو عشاء کے بعد جاگنا ناجائز ہے۔ اس کو میں غلط قرار دیتا ہوں، حرام قرار دیتا ہوں۔ رات کے 12 بجے تک لوگ جاگتے ہیں، اور بعض لوگ رات 12 بجے کھانا کھاتے ہیں رات کا، یہ جو پورا مغرب سر شام کھانا کھا لیتا ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل آپ یہ دیکھیں، اور مغرب دنیا کو رول کر رہا ہے، بہت آگے ہے، تعلیم یافتہ ہیں، اور ہم رات کو 12 بجے یا 11 بجے کھانا کھائیں اور 1-1.5 گھنٹے کے بعد ہم سو جائیں۔ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اور پھر ایک بات ذہن کے اندر رکھیے کہ یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ بہت سارے لوگ رات کو 12 بجے تک بھی اگر کوئی سو جائے، ہمارے ہاں کراچی میں اور شہروں کے اندر تو بھی غنیمت ہے، 2 بجے 1 بجے، یہ ایک عام معمول بنا ہوا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فجر کی نماز کے اندر کس قدر سستی ہوتی ہے، کتنی غفلت اور کوتاہی ہوتی ہے، وہ آپ کے سامنے۔ جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ مفتی زبیر صاحب جب بھی تشریف لاتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے مفتی صاحب سے نہ سیکھا ہو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پروگرام کا وقت یہاں مکمل ہو رہا ہے۔ خواتین و حضرات کوشش کریں گے کہ بہت جلد مفتی زبیر صاحب کو دوبارہ زحمت دیں، اور پھر سوالات رکھے جائیں ان کی خدمت میں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں شافی جوابات، اپنے مسائل کا حل مفتی صاحب سے حاصل کیا جائے۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے گھاٹے میں وہ ہے جو آخرت کے بدلے دنیا ہی سے خوش ہو گیا۔ سب سے گھاٹے میں وہ ہے جو آخرت کے بدلے دنیا ہی سے خوش ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔